کافی دیر کوشش کے بعد بھی وہ دروازہ کھولنے میں کامیاب نہ ہو سکے تو راشد کے ذہن میں ایک اور ترکیب آئی۔ ہمیں پچھلی دیوار میں شگاف کرنا چاہیے، گھاس پھوس کی دیواریں ہیں، ہاتھوں سے سوراخ ہو سکتا ہے۔ راشد نے دوستوں سے کہا۔ پھر وہ دروازے کے مخالف سمت والی دیوار کے پاس آئے اور ہاتھوں سے گھاس پھوس اور سرکنڈے ادھر ادھر ہٹانے لگے۔ تھوڑی دیر بعد وہ دیوار میں اتنا بڑا سوراخ کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ اس میں سے باری باری گزر سکتے تھے، لیکن باہر اندھیرا جنگل تھا۔ راشد نے دیوار میں لگی مشعل اتاری اور ہاتھ میں لے کر اس سوراخ سے باہر نکل آیا۔ اس کے بعد عادل، آصف اور نادر بھی باہر آ گئے اور پھر اسی سمت میں چلنے لگے۔ راشد مشعل اٹھائے سب سے آگے چل رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ جھونپڑے سے 60-70 قدم دور نکل آئے۔ دفعتاً شیر کی دہاڑ سے جنگل گونج اٹھا۔ شیر کی آواز سن کر وہ لوگ خوف زدہ ہو کر رک گئے۔ چونکہ ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے اس لیے خوف سے ان کے دل زور زور سے دھڑکنے لگے۔ وہ بائیں جانب دیکھ رہے تھے جس طرف سے شیر کی آواز آئی تھی۔ چند لمحے ہی گزرے تھے کہ اس جانب کی جھاڑیوں سے ایک خوفناک قسم کا شیر نکلا اور رک کر انہیں گھورنے لگا تو ان پر دہشت طاری ہوتی چلی گئی، کیونکہ وہ کوئی عام شیر نہیں تھا۔ اس شیر کے 2 چہرے تھے اور اس کی جسامت بھی عام شیر سے 3 گنا زیادہ تھی۔ اس کی آنکھیں بے حد خونخوار تھیں اور بلب کی طرح جل رہی تھیں۔ اچانک وہ خوفناک شیر زور سے دہاڑا تو راشد کے کانپتے ہاتھوں سے مشعل زمین پر گر کر بجھ گئی اور وہ سب دہشت سے کانپنے لگے۔ مشعل بجھنے کے باوجود وہاں اندھیرا نہیں تھا۔ شیر کی آنکھوں سے نکلنے والی شعاعیں اچھا خاصا اجالا کر رہی تھیں۔ بدبخت قیدیو، تم اس جنگل سے بچ کر نہیں جا سکتے۔ دفعتاً شیر کے منہ سے انسانی آواز نکلی۔ اس کی بات سن کر خوف سے ان کی رگوں میں خون رکنے لگا، کیونکہ شیر نے اردو میں بات کی تھی۔ یقیناً وہ شیر کے روپ میں کوئی جن، بھوت یا کوئی اور مخلوق تھی۔ تم کون ہو؟ راشد نے خوف سے ہکلاتے ہوئے شیر سے پوچھا۔ میں مقدس پھوپھا کا ادنیٰ غلام ہوں، شیر نے غضبناک آواز میں کہا۔